ارحم اللہ من حرم رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین والآخرۃ وشفاعۃ الحسین اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین اللہم اجعلنا من باقینا فی عزاء الحسین اللہم اکتبنا فی الصبار الحسین اللہم ارزقنا فی زیارت مزار الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی کرب المؤمنین عقیق الحسین اللہم علم قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. دعا ہے خدا لم یزل حاضرین کا حاضر ہونا، سامعین کا سننا، سادات و مومنین کی بچھائی ہوئی صف ماتم، بحقی اسیرہ شام میرا مالک اپنی بارگاہ کریمی میں قبول و منظور فرمائے. میرے اللہ تجھے عزت محمد اہل بیت محمد کا واسطہ، بانیان کا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ کریمی میں قبول و منظور فرما. تجھے محمد اہل بیت محمد کے مقدس اسماء کا واسطہ، جتنے ہاتھ بلند ہیں کریم کے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہے رہائی عطا فرما، جو مسافر ہے سفر کامیاب فرما، جو بے گھر ہے میرے اللہ اسے گھر عطا فرما. میرے سید عابد حسین مشہدی صاحب کو اولاد نرینہ عطا فرما. سید شاہد مشہدی صاحب کی حاجات شریف قبول و منظور فرما. ہمارے حقیقی وارث وارث زمانہ کا جلد ظہور فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، آقا زادی بطول کے دشمنوں پہ لعنت. بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببلاء الحسین. صلوات بآواز بلند. الصلاة والسلام علی سید المجتبی والامام المرتضی سبط المصطفی وابن المرتضی علم الہدی القالم الرفیع الحسب المنی والفضل الجمیش جمی شفیع ابن الشفیع المقتول باسم النبی المدفون بأرض البقیع والامام مغتنی بالمسموم الممتحن والامام بحق محمد الحسن. صلوات اللہ علیہ. اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی قرآن المجید والفرقان الحمید اصدق القائلین قولہ الحق ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. صلوات علی محمد کی ذات خدائے ببرکت، خدائے لم یزل آپ کا ذکر میں حاضر ہونا اپنی بارگاہ کریمی میں قبول و منظور فرمائے. 1444 ہجری کا چاند افق پہ بلند ہو گیا. ہر کسی نے چاند محرم کا
اپنے نظریے سے، اپنی نظر سے، اپنے عقیدے سے، اپنے ایمان سے دیکھا۔ جیسا کوئی نظریہ رکھتا ہے، جیسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اس انداز سے اس نے ماہ محرم کا چاند دیکھا۔ لیکن خدائے لم یزل کی قسم ہے، 1400 سال سے اور جب تک روئے زمین باقی ہے، ہم یہ کہتے رہیں گے کہ یہ چاند اعلان کرتا ہے حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں۔ توجہ ہے صاحبان محمد۔ ایک اہل سنت برادر، ان سے سوال ہوا کہ جی محرم کا چاند آ گیا ہے، شیعہ ماتم کریں گے، جلوس نکالیں گے، عزاداری کریں گے، زنجیر زنی کریں گے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس محترم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں، ماتم کرنا ہے یا نہیں کرنا، رونا ہے یا نہیں رونا، لیکن اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا اگر شیعہ نہ ہوتے اور یہ محرم نہ مناتے، دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا حسین کون ہے، یزید کون ہے۔ توجہ ہے صاحبان، خدا کی قسم، یہ صف ماتم، یہ عزاداری، یہ پرسہ ہم کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کرتے، ہم تو اظہار محبت کر رہے ہیں کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں، یزید کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ محرم کا چاند، محرم کی مجالس، محرم کے جلوس یہ بتاتے ہیں کہ حسین کا قاتل کون ہے۔ شاہ جی، روڈ پہ جاتا ہوا شخص کہہ کے لگا رہا ہو، کبھی کوئی نہیں پوچھتا کیوں کہہ کا لگا رہا، اور اسی روڈ پہ جاتا ہوا شخص رو رہا ہو، ہر بندہ رک کے پوچھتا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم ہر ماتم، عزاداری، پرسہ سڑکوں پہ نکل کے مجبور کر دیتے ہیں آنے والی نسل کو۔ وہ نسل جب ہمیں روتا دیکھتی ہے، گھر جا کے باپ سے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ توجہ ہے صاحبان، ہر آنے والی نسل پوچھتی ہے یہ کیوں رو رہے ہیں، تو پھر مجبور بتانا پڑتا ہے یہ حسین کو روتے ہیں۔ پھر پوچھیں گے حسین کون تھا؟ نواسہ تھا رسول کا، مارا کس نے تھا؟ یزید نے۔ یزید کون تھا؟ ہائے ہائے، خدا کی قسم، یہ عزاداری چہرے پہ ڈھکے ہوئے نقاب کھینچ لیتی ہے کہ وارثان حق کون ہیں اور باطل کون ہے۔ توجہ ہے صاحبان، اور شکر ادا کرو جن کی سانسیں سلامت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کئی لوگ کل اس دنیا سے فانی سے چلے گئے، عزادار تھے، بڑے بڑے عزادار 2 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خدا جانے اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ شکر ادا کرو کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں حسین کی عزاداری کے لیے چند دن اور عطا کر دی۔ مجلس عزا کو عام نہ سمجھو، مرجع علی قدر حسین الامینی الغدیر کتاب کے جو مصنف تھے، ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو خواب میں دیکھا تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا بابا کون سی چیز آپ کی زیادہ مقبول ہوئی؟ خدائے لم یزل کے قریب وہ جو آپ نے کتاب لکھی الغدیر، وہ جو آپ نے اور کتابیں ڈھیر ساری لکھی امیر المومنین پہ، وہ یا وہ انسٹیٹیوٹ
ان کا بیٹا کہتا ہے ایک لمحہ کے لیے میرے بابا چپ ہوئے، پھر بول کے کہتے ہیں اگر زیارت کربلا نہ ہوتی، توجہ ہے صاحبان، کہ اگر زیارت کربلا نہ ہوتی، میں کربلا نہ جاتا تو معاملہ مشکل ہو جاتا۔ تو بیٹے نے اگلا جملہ کہا جس کو حوالہ چاہیے کتاب میری گاڑی میں ہے۔ بیٹے نے پوچھا پاپا اب تو ایران اور عراق کی جنگ ہے، ہم تو کربلا نہیں جا سکتے، تو ہم کیا کریں؟ لفظ سننا، مرضی علی قدر حسین الامینی مولانا تشریف فرما ہے، تائید کریں گے۔ تو مرضی علی قدر نے کہا بیٹا جب تک زیارت کربلا پہ نہیں جا سکتے، جہاں بھی حسین کی مجلس ہو مجلس میں جایا کرو۔ انہوں نے کہا حسین کی مجلس میں جانا زیارت کربلا کا اجر ہے۔ خدا کی قسم مجلس میں آ کے شکر ادا کیا کرو، مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے صفِ ماتم میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ تیرے کروڑوں احسان ہیں، کیسے سجدہ کروں میں تیرا کہ مجھے تو نے وہ صف پہ بیٹھنا نصیب کیا جس پہ آل محمد تشریف فرما ہوتے، جس پہ فرشتے تشریف فرما ہوتے۔ خدا کی قسم ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مالک نے ہمیں یہ ایام عطا کیے تاکہ ہماری بخشش کا سامان بن جائے۔ خدائے بابرکت نے ذات باجب نے اپنی لارے کو بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ سورہ فاطر قرآن کریم کا 35واں سورہ آیت نمبر 32۔ صلوات سارے پڑھنے یک صبحوں کے بابا سے بولن اللہم صلی علی محمد۔ خالق نے اپنی مقدس کتاب میں، اپنی طاہر کتاب میں، اپنی لاریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کے وارث بنائے، الذین اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے خاص بندوں میں سے۔ کوشش یہ رہے گی کہ ہم عالم اسلام کو یہ بتائیں کہ یہ قوم عام قوم نہیں ہے، یہ جوان عام جوان نہیں ہیں، یہ صف پہ آنے والے عام عزادار نہیں ہیں۔ ہم نے جب بھی کسی کو مانا ہے اس کو ہم مانتے ہیں جسے خدا منوا رہا ہو، قرآن منوا رہا ہو۔ ہم اس کو مانتے ہیں جسے خدا منواتا ہے، ہم اسے مانتے ہیں جسے قرآن منواتا ہے۔ ہم ہر کسی کے آگے دو زانو ہو کے نہیں بیٹھتے، ہم ہر کسی کا دامن نہیں پکڑتے، ہم مانتے ہی اس کو ہیں جس کو قرآن مانتا ہو۔ توجہ ہے صاحبان، خدائے بابرکت نے آپ کا مزاج میرے سامنے ہے، مشکل موضوع ہے، مشکل کشا کے ماننے والے بیٹھے ہو، مشکل نہیں ہوگی۔ اگر مزاج مل گیا تو آسان گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے قرآن کے وارث بنائے۔ کس کے وارث بنائے؟ قرآن کے وارث بنائے۔ کن کو بنایا؟ الذین اصطفینا، جن کو مصطفیٰ کیا، جن کو چن لیا، جن کو منتخب کیا، من عبادنا، اپنے خاص بندوں میں سے۔ یعنی خدائے بابرکت یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے سید المرسلین کے بعد
امام الانبیاء کے بعد، آقا دو جہاں کے بعد ہم نے اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ ہر دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا، جب تک قرآن ہے اس وقت تک وارث قرآن ہے، جب تک قرآن رہے گا تب تک وارث قرآن رہے گا۔ سرگودا کے موالیان کوشش کریں گے ہم اس پورے اشرا میں، آج موضوع متعارف ہو سکے گا کہ پورے اشرا میں ہم بتائیں کہ قرآن کیا ہے اور وارث قرآن کون ہے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے زور دیا ہے، اور رسنا، ہم نے وارث بنایا، استفینا، ہم نے مصطفیٰ بنایا، ہم نے چنا، یعنی یہ بات طے ہو گئی، وارث بھی خدا بناتا ہے اور مختار بھی خدا بناتا ہے۔ قرآن کا وارث ہر کوئی نہیں بن سکتا، قرآن کا وارث بنے گا وہ بنے گا جس کو وہ مصطفیٰ کرے گا، جس کو وہ چن لے گا، جس کو وہ منتخب کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی قرآن کا وارث نہیں بن سکتا۔ قرآن کا وارث وہی بنے گا جس کو خدا چنے گا۔ خدا کے چنے ہوئے قرآن کے وارث ہیں۔ خدا کی قسم، وارث ہونا ہی وہی چاہیے جیسا قرآن ہو۔ جو بندہ پیچھے رہ گیا جی اس کا اپنا مقدر جی، قرآن کا وارث ایسا ہونا چاہیے جیسا قرآن ہو۔ قرآن کیا ہے؟ طیب ہے، طاہر ہے، دین ہے، میجورٹی ہے، اتھارٹی ہے، آئین ہے، کائنات ہے، دین ہے، کلام خدا ہے۔ اب قرآن کا وارث بھی وہ ہونا چاہیے جو طیب بھی ہو، جو طاہر بھی، جو طیب بھی ہو، جو طاہر بھی ہو، دین بھی ہو، آئین بھی ہو، وارث کائنات بھی ہو۔ جیسے قرآن کائنات کا وارث ہے، وارث بھی ویسا ہونا چاہیے جو کائنات کا وارث ہو۔ توجہ ہے صاحبان محمد، یعنی جیسا قرآن ہے ویسا قرآن ہے۔ قرآن کس کو منوانے آیا ہے؟ اس خدائے لم یزل کو۔ قرآن کس کو منواتا ہے؟ دین کو۔ قرآن کس کو منواتا ہے؟ اسلام کو۔ قرآن کس کو منواتا ہے؟ حق کو۔ قرآن کس کو منواتا ہے؟ خدا کے نمائندوں کو۔ اب وہ وارث قرآن ہوں گے جو اس کو منوا رہے ہوں، جو اس کی صفت کے مظہر بن کے ہیں، جو اسے منوائیں گے وہی وارث قرآن ہوں گے۔ جیسا قرآن ہوگا ویسے وہ طیب ہوں گے، جیسے وہ دین ہے ویسے وارث قرآن بھی دین ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ چلو آسان کرتا ہوں، قرآن کس نے دیا؟ خدائے لم یزل کا کلام ہے، دیا کس نے؟ احمد مصطفیٰ نے۔ احمد مصطفیٰ آپ جو جا رہے ہیں، آپ بھی اعلان کر دیں کہ وارث قرآن کون ہے، آپ بھی بتا دیں کہ کون قرآن کے وارث ہوں گے۔ تو محمد مصطفیٰ نے اپنے آخری ایام میں یہی جملہ کہا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایسے نہیں ہر بندہ بولے ہے غریب، کہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ خدا کو منوانا۔ اہل بیت کا کام کیا ہے؟ خدا کو منوانا۔ قرآن کا کام کیا ہے؟ اسلام منوانا۔ اہل بیت کون ہے؟ اسلام منواتے ہیں۔ قرآن کون ہے؟ رہبر ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ رہبر ہے۔ قرآن کون ہے؟ رہنما ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ رہنما ہے۔ چلو اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دو میں سے ایک چھوڑ جائیں تاکہ مسلمان بھی راضی ہو جائیں کہ جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، جاگنا جاگنا جو لاگ رہے ہو، جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، آپ ایک چیز چھوڑ دیں، دو بھی چھوڑیں۔ آواز آئے گی فارسی زبان بن کر، میں دو چھوڑ کے جاؤں گا۔ کیوں دو چھوڑ کے جائیں گے؟ آواز آئے گی قرآن پڑھو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہاں سے پڑھو؟ کہا شروع سے پڑھو۔ شروع سے کہاں سے؟ جہاں سے آغاز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب
چھوڑ کے جا رہا ہوں جو ہم وزن ہے. اللہ اکبر. اب قرآن بھی خدا منواتا ہے. اب برادران اسلام نے جو تفسیر کی انہوں نے کیا لکھا؟ کم و بیش 11 تفسیر میں نے اس آیہ مجیدہ پر دیکھی. انہوں نے لکھا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث قرآن بنایا اپنے خاص بندوں کو. حاشیے پہ لکھا یہ خاص بندوں سے مراد ہے امت محمدی، یعنی پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان کو قرآن کا وارث بھی بنایا. محمد کی امت کو قرآن کا وارث بنایا. کس نے؟ اللہ نے. یہ برادران اسلام نے کہا ہے کہ ساری امت وارث ہے. میں کہتا ہوں مولانا اگر ساری امت وارث ہے تو لاؤ کوئی تہجد گزار مولوی اپنے سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کیا وہ قرآن کا وارث ہے؟ سر اٹھائیے گا. کون ہے جو بڑا دل کر کے کہے کہ میں قرآن کا وارث ہوں؟ وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے ورثے سے واقف ہو. ہائے ہائے اس سے آسان کیا کروں گا؟ قرآن وہ ہے جو اپنے ورثے سے وارث ہو. میں وارث ہوں اپنے گھر کا. اگر مجھے علم ہی نہیں میرے گھر کی پیمائش کتنی ہے تو میں وارث کیسا؟ وارث وہ ہوتا ہے جس کو ورثے کا علم ہو. اگر مولوی وارث ہے یا امت وارث ہے تو فقط یہ بتائیں یہ جو قرآن میں الف لام میم لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں میم لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یاسین لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں تمام برادران اسلام نے جب تفسیر کی فوراً ویسا ہی نیچے لکھ دیا. کسی نے حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا تو پھر ماننا پڑے گا قرآن کے وارث وہ ہیں جو سارے قرآن کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن توجہ ہے صاحبان المومن. گفتگو تھوڑی مشکل ہے میرے ساتھ سفر کریں گے. آج تعارف ہو سکے گا موضوع کا انشاءاللہ. آگے ہم دلائل دیتے چلیں گے کہ قرآن کے وارث کون ہوتے ہیں. قرآن کا وارث ہونے کے لیے خدا کی قسم ایسا وارث ہو جس کو دیکھ کے مانا جائے کہ خالق کون ہے. اللہ دعویٰ ہے اس کی دلیل ہے قرآن. قرآن اللہ کا معجزہ ہے. وارث بھی وہ ہوگا جو اللہ کا معجزہ ہوگا. جیسے قرآن طیب ہے ویسے وارث بھی طیب ہونا چاہیے. جو جوان بیٹھے مجھے دکھ لگے گا اگر بات پہنچر وہ نہ بول سکے. جیسے قرآن طیب ہے ویسے وارث بھی طیب ہونا چاہیے. خدا کی قسم وہ قرآن کے وارث نہیں ہو سکتے جن کے دروازے مسجد میں بند ہو گئے تھے. جن کے دروازے مسجد میں بند ہو جائیں وہ وارث قرآن نہیں ہوتے. ساری دنیا آئی محمد کے پاس. محمد کو آ کے کہا یا رسول اللہ میرا بھی دروازہ مسجد میں بند کر دیا, میرا دروازہ بھی مسجد میں بند کر دیا, میرا دروازہ بھی مسجد میں بند کر دیا. علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ کہا زبانیں بند کرو. اللہ نے علی کا دروازہ کھلوایا ہے. علی ویسے ہی ہے جیسے قرآن ہے. ایسے نہیں بیداری کا ثبوت ہے خدا کی قسم. جن کو زبانیں عطا کی ہیں آل محمد نے تمہاری شکایت میں جا کے میسم اعتماد سے کروں گا. اے میسم تم زبان کٹوا کے علی علی کرتے رہے, یہ زبان رکھ کے بھی نہیں بولتے. ہاتھ بلند کر کے ہے علی. توجہ ہے صاحبان. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے خاص بندوں کو وارث قرآن بنایا ہے. خاص بندوں کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا, جن کو ہم نے مرتبہ کیا, جن کو ہم نے مرتضی کیا. اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنایا. وارث وہ ہوگا جس کو دیکھ کے وہ مانا جائے, جو اس کی صفات کا مظہر بن کے آئے. دنیا نے تو فقط کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کے
مارا کہ جی ہم تو کلمہ گو. کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، اور اسی پہ فخر ہے. پوچھا یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ جو لوگ آج تک لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھے وہ محمد رسول اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ وہ علی ولی اللہ کو کیا سمجھیں گے؟ توجہ ہے صاحبہ؟ کہ جی لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی لائق عبادت مگر اللہ. مشکل روح کی طرف میں آ رہا ہوں. نہیں کوئی لائق عبادت مگر اللہ. کہا یہ لا الہ الا اللہ کیوں کہا؟ سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے یہ 360 بت تھے. 360 بت تھے تو محمد مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ یہ بت اللہ نہیں، وہ اللہ ہے. خدا کی قسم ناقص کی نفی کر کے کامل کو ماننا کمال نہیں. ذہن بیدار کیجئے گا، آپ کے ذہن میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں. ناقص کی نفی کر کے کامل کو ماننا کمال نہیں، کامل کی نفی کر کے کامل کو ماننا کمال ہے. سارے ان پڑھ ہوں اور کہا جائے جی یہ پروفیسر ہے، یہ کمال نہیں. سارے پڑھے لکھے ہوں ان میں کوئی پروفیسر ہو، یہ کمال ہے. یا یوں کہوں اگر آپ تھکے ہوئے نہیں تو آج یکم محرم ہے، یہ کمال نہیں کہ سارے مرد ہوں تو آپ کہیں کہ ان میں مرد کون ہے. سارا اٹھاؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر ساری عورتیں بیٹھی ہیں آپ کہیں کہ جی اس میں یہ مرد ہے، خدا کی قسم یہ کمال نہیں. کمال یہ ہے سارے مرد ہوں اور محمد کہے میں علام اسے دوں گا جو مرد ہوگا. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے صاحبان؟ لا الہ الا اللہ کہہ کے جو تیر مارا کہا جی بس یہ کافی ہے، علی ولی اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی اگر علی ولی اللہ کی ضرورت نہیں تو محمد رسول اللہ بھی نہ پڑھو. اگر لا الہ الا اللہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ کیسے مانا؟ کہا جی وہ بت تھے. کون؟ لات، منات، عزا، نصر. ان کی نفی کے بعد کہا کہ اللہ یہ ہے. خدا کی قسم کسی ناقص کی نفی سے اللہ نہیں مانا جاتا. ہائے ہائے. تو ہمارے سامنے میرا چیلنج ہے، یہ شیعہ قوم بڑی محتاط قوم ہے. یہ ناقص کی نفی کر کے اللہ نہیں مانتی. میں لفظ کہہ رہا ہوں اللہ جانے کس تک بات پہنچے گی. ارے تم نے اللہ کو اللہ مانا ان بتوں کو دیکھ کے، اسی لیے اللہ کبھی تم نے کرسی پہ بٹھا دیا. ہائے ہائے. تم نے اللہ کو مانا ناقص کی نفی کر کے، بتوں کی نفی کر کے. ارے یہ شیعہ قوم اتنی محتاط قوم ہے، یہ بتوں کو دیکھ کے اللہ نہیں مانتی، انہوں نے علی کو دیکھ کے اللہ مانا ہے. انہوں نے علی کو دیکھ کے اللہ مانا ہے. ارے یہ اتنی محتاط قوم ہے. خدا کی قسم تمہارے پاس اگر ایک علی ہوتا تم سارے مشرک ہو جاتے. ہمیں کہتے ہیں علم کو کیوں چومتے ہیں، جھولے کو کیوں چومتے ہیں، تالیاں کیوں نکالتے ہیں، جی یہ مشرک ہیں. ارے تمہارے پاس ایک علی جیسا ہوتا تم سارے مشرک ہو جاتے. ارے یہ شیعہ قوم محتاط ہے. ہمارے پاس 12 علی ہیں.
से पूछा गया जी अल्लाह कौन है? आओ हमारी महफिलों में आओ, हम तुम्हें बताएं। तुमने क्या कहा जी? अल्लाह वो है जो बारिशें बरसाता है, अल्लाह वो है जो हवाएं चलाता है, अल्लाह वो है जो शिकमे मादर में बच्चों की तस्वीर बनाता है, अल्लाह वो है जो मुर्दे को जिंदा करता है, जिंदा को मुर्दा करता है, अल्लाह वो है जो सूरज को निकालता है, जो चांद को निकालता है। इज्जत हैदर की कसम मिंबर कूफा पे बैठ के मेरे अली ने कहा जुबानें बंद करो, अल्लाह को ऐसा ना मानो। अरे अल्लाह क्या कहते हो? अल्लाह वो है जो सूरज निकालता है, चांद निकालता है, हवाएं चलाता है। ये काम तो अल्लाह के फरिश्ते करते हैं और वो फरिश्ते मेरे बच्चों का झूला झुलाते हैं। क्या ऐसे अल्लाह ना मानो? अल्लाह वो है जिसको मैं अली सजदा करता हूँ। अल्लाह अकबर। नाकस की नफी से अल्लाह मानना कमाल नहीं, कमाल को देख के अल्लाह मानना ये कमाल है। तवज्जो है साहिबान, खुदा की कसम ये 14 ना कहते अल्लाह माना ही ना जाता। अगर तुम कहो जो तर्जुमा तमाम बरादरान इस्लाम ने किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा ये बुत अल्लाह नहीं, बुतों को देख के फिर अल्लाह मानना। आओ मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हारा ये तर्जुमा गलत है। बुतों की नफी करके अल्लाह नहीं माना जाता, नाकस की नफी करके अल्लाह नहीं माना जाता। कमाल को नफी करके अल्लाह मानो, फिर कमाल है, ये कमाल है। अगर तुम कहो जी बुतों की नफी है तो सर उठाओ, आदम के दौर में कलमा कौन सा था? सर उठाइएगा जनाब, आदम के दौर में कलमा कौन सा था? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। अगर ला इलाहा जो है ये बुतों की नफी है, आदम के दौर में कौन से बुत थे? बोलो तो सही, जो जाग रहे हैं मेरे साथ दो। आदम के दौर में कौन सा बुत था? इसी नफी करके इल्लल्लाह माना गया। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं अगर उसको अल्लाह मानना है तो नबातात को देख के, जमादात को देख के अल्लाह ना मानो। हम क्या करते हैं? सरसब्ज़ बागीचे देखे का वाह अल्लाह तेरा कमाल है। मेरे इमाम फरमाते हैं इनको देख के अल्लाह का कमाल ना देखो, हम 14 को देखो। हाय हाय, क्या उसने हम 14 को कैसा कमाल बनाया है, फिर कहो अल्लाह तेरा कमाल है, तूने कैसे 14 बनाए। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ए बरादरान इस्लाम बुतों की नफी है तो आदम के दौर में कौन सा बुत था? अगर तुम मेरे साथ सफर कर रहे हो और बात तुम तक पहुंच गई है, खुदा की कसम मासूम फरमाते हैं जब आदम की पेशानी में अल्लाह ने रूह फूंकी, आदम के मुजस्समे में अल्लाह ने रूह फूंकी, रूह का फूंकना था, आदम की आंखें खुली, आदम ने सामने 5 नूर देखे। इससे पहले कि आदम अल्लाह समझ बैठता तो फौरन अली ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय हाय हाय, इससे पहले कि आदम समझ सकता कि ये अल्लाह है तो इन 5 ने कहा ला इलाहा, हम नहीं वो अल्लाह है। इसी तरह मेरे मासूम फरमाते हैं कि जब फरिश्तों ने अंधेरे को हटता देखा, अंधेरा ही अंधेरा छा गया, फरिश्तों ने कहा ए अल्लाह हमने ऐसा अंधेरा देखा जो आज तक नहीं देखा, इसको रोशनी में बदल दे। जब उसको रोशनी में बदला गया तो हमारा नूर जाहिर हुआ। हमारे नूर को देख के शक था कि फरिश्ते ये समझ जाते कि ये अल्लाह है। फौरन हम 14 ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम नहीं वो अल्लाह है जिसने हमको खल्क किया है, जिसने हमें बनाया है, जिसको हम सजदा करते हैं।
نبیوں نے بھی کہا اللہ ہے، 14 نے بھی کہا کہ اللہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ ہے، نبیوں نے کہا اللہ ہے، 14 نے کہا اللہ ہے۔ ہے 3، فرق بڑا ہے۔ ہماری ہے کو کہتے ہیں ایمان، کہ ہمارا ایمان ہے اللہ ہے۔ جو چپ بیٹھے ہو انہوں نے اللہ دیکھا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہے۔ نبیوں نے کہا اللہ ہے، یہ ہے یقین۔ 14 نے کہا اللہ ہے، یہ ہے اطمینان۔ اللہ 14 کی وجہ سے مطمئن ہے کہ وہ ہے، نبیوں کی وجہ سے نہیں۔ جو آئینہ حیات بن گئے ہو قرآن منبر پہ لے آؤ، نبیوں کو یقین ہے کہ وہ ہے، اطمینان نہیں۔ کھولو قرآن، کون؟ جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم نے کہا اے اللہ مجھے یقین تو ہے کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو مارتا کیسے ہے، لیکن میرا دل مطمئن نہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے، تائید کریں گے۔ اللہ کی آواز آئی، اب وہ بندہ میرے ساتھ سفر کرے گا جو قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اللہ کی آواز آئی، اے ابراہیم گھبرا نہیں، 4 پرندے لے، ان کے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑوں پہ ڈال دے، دور جا کے کھڑا ہو جا، جا کے انہیں پکار، فرشتے انہیں پکار۔ یوں ہی ابراہیم نے پکارا، وہ پرندے اڑے، پھر اسے اطمینان ہوا۔ مطمئن ابراہیم نہیں تھا کہ اللہ مارتا کیسے ہے، زندہ کیسے کرتا ہے، اور جاؤ نبی دیکھ کے کہتے ہیں، لیکن 14 وہ ہیں جو مار کے بتاتے ہیں وہ ایسے مارتا ہے، ایسے زندہ کرتا ہے۔ 14 مار کے بتاتے ہیں وہ ایسے مارتا ہے، وہ ایسے زندہ کرتا ہے۔ دنیا وہ بھولی نہیں۔ آج برادران کے ساتھ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی علی نے کیسے مردہ زندہ کر دیا، یہ کیا ہو گیا؟ ذاکروں کو، شیعوں کو کہتے ہیں جی علی نے ٹھوکر ماری مردہ زندہ ہو گیا۔ ارے تم ڈوب کے مر کیوں نہیں جاتے؟ سورہ بقرہ پڑھی ہے، جب گائے کی دم بندہ زندہ کر دیتی ہے تو علی کی ٹھوکر کیوں نہیں زندہ کرتی؟ توجہ ہے صاحبان، خدا کی قسم یہ معجزہ ہے خدا لم یزل کا۔ زمانہ وہ وقت بھولا نہیں جب لوگ آئے تھے میرے علی کے پاس، آ کے علی کو کہا یا علی جنازہ پڑھ دیں۔ جاگنا 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 خدا کے لیے، کہا یا علی جنازہ پڑھ دیں۔ میرے علی نے کہا سوچ لو، پیچھے پروگرام بنا کے آئے تھے کہ علی بڑا امام بنا پھرتا ہے۔ آج ہم بھی تو دیکھو کہ علی کتنا بڑا امام ہے، علی کتنا بڑا وارث قرآن ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ اس نے سمجھا کے بھیجا کہ جب تو لیٹ جا چادر لے کے، جب علی جنازہ شروع کر دے تو ہم کھنگھوریں گے، تو اٹھ کے بیٹھ جانا، کھنگھوریں گے، تو اٹھ کے بیٹھ جانا۔ اب یہ لے کے آئے، جب لے کے آئے آگے کہا یا علی جنازہ پڑھ دیں۔ علی کہتے ہیں سوچ لو، پڑھ دوں؟ کہا یا علی پڑھ دیں۔ کہا پھر سوچ لو، جو جاگ رہے ہو میرے ساتھ بولنا، پھر سوچ لو، پڑھ دوں؟ کہا نہیں نہیں یا علی پڑھ دیں۔ عزت حیدر کی قسم، اب بولے گا وہ بندہ جس کو علی نے زبان عطا کی ہے۔ جو ہی علی نے ہاتھ بلند کیے فوراً ملک الموت اتر کے آ گیا۔ ادھر علی کی تکبیر بلند ہوئی، ادھر ملک الموت اترا، علی نے جنازہ شروع کیا۔
اس نے آگے صدا دی، گداگر نے صدا کیا دی؟ نظر اللہ نیاد حسین، ملنگ تھا حسین کا، ملنگ تھا علی کا، فرید الدین اتار تھے تاجر، دکان سجا رہے ہیں، اس نے پھر صدا دی، پھر یہ دکان سجا رہے ہیں، پھر صدا دی، پھر دکان سجا رہے ہیں، اب یہ ملنگ مڑا اور مڑتے ہوئے کہا تو نے مرنا نہیں، تو نے مرنا نہیں۔ اب یہ فرید الدین اتار نے کہا رک ذرا، جیسے تو نے مرنا ہے ویسے ہی میں نے مرنا ہے۔ اب یہ ملنگ کہتے جیسے میں مر سکتا ہوں تو مر سکتا ہے، جیسے میں مر سکتا ہوں تو مر سکتا ہے۔ یہ فرید الدین اتار کہتے تو کیسے مرے گا؟ یہ ملنگ زمین پہ لیٹا، مسکرا کے کہتے ہیں علی سے ملاقات پہ دل آ گیا ہے۔ میرا سلام ہے جو اس جملے میں بولے ہو، میرا علی سے ملاقات پہ دل آ گیا ہے۔ آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر فرید الدین اتار اوپر کھڑے ہیں، کیا دیکھا؟ قلب کی حرکت بند، نبض بند، سانسیں بند۔ جب دیکھا یہ تو واقعی مر گیا، دنیا سے چلا گیا، ملاقات علی کے لیے چلا گیا۔ کتاب میں جملہ میں ہو شروارسی تمہارا مجرم ہے، وہ تاجر تھے فرید الدین اتار، کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے کہتے زمانے والوں میری دکان لوٹ کے لے جاؤ، میں اس کے دروازے کا کتا بن جاؤں، جہاں مرضی سے جیا جاتا ہے مرضی سے مرا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں مرضی سے جیا جاتا ہے مرضی سے مرا جاتا ہے۔ یہی فرید الدین اتار ہیں جن سے کسی نے پوچھا تھا بابا جی آپ بڑے ولی ہیں یا علی بڑا ولی ہے؟ بابا جی آپ بڑے ولی ہیں یا علی بڑا ولی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا جی میں کمی ہوں۔ کہا کس کا؟ کہا جی چودھری کا۔ کہا چودھری کیا کھاتا ہے؟ کہا جی روٹی۔ کہا تو کیا کھاتا ہے؟ کہ جی میں بھی روٹی۔ کہا وہ روٹی کس کی کھاتا ہے؟ کہا جی گندم کی۔ کہا تو اس کی کھاتا ہے؟ کہا جی میں بھی گندم کی۔ یہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ بھی گندم کی روٹی، تو بھی گندم کی روٹی، تو پھر وہ چودھری کیوں ہے؟ جاگنا خدا کے لیے، تو وہ چودھری کیوں ہے اور تو کمی کیوں ہے؟ اب اس کمی نے بڑے کام کی بات کی، اس نے کہا قبلہ مولا قبلہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ چودھری ہے، میں کمی ہوں، میں کمی اس لیے ہوں اور وہ چودھری اس لیے ہے، وہ اپنے گھر کی کھاتا ہے اور میں اس سے مانگ کے کھاتا ہوں۔ فرید الدین اتار نے کہا یہی فرق ہے میری اور علی کی، ولایت میں ولایت علی کے گھر کی ہے اور ہم مانگ کے لیتے ہیں۔ خوش قسمت ہو کہ تمہارے رہبر کا نام علی ہے۔ ہمارے مولا وہ ہیں جن کا نام لیتے ہوئے ہم شرمندہ نہیں ہوتے، اور میرے مولا کا نام تو عام نام نہیں۔ جب سورہ منافقون نازل ہوئی تو فوراً اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے کہا یا رسول اللہ یہ سارے آپ کے سامنے آپ کے اصحاب بیٹھے ہیں، کلمہ گو بیٹھے ہیں، لیکن اللہ نے سورہ منافقون نازل کر دی کہ اے محمد ان میں کچھ منافق بھی ہیں، یا رسول اللہ پتا کیسے چلے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ آپ مجھے کوئی پیمانہ دے دیں، آپ مجھے کوئی ترازو دے دیں جس سے میں پرکھ سکوں کہ مومن کون ہے منافق کون ہے۔ کتاب کا نام ہے سوائق کے مہر کا، ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یا ابا بکر کننا نعرف المنافقین زامن النبی ببغضہم عن علی بن ابی طالب، جو بھی میری محفل میں داخل ہو اس کے چہرے پہ علی کا نام لیا کرو، علی کا نام سن کے جو مسکرائے گا وہ مومن ہوگا اور جس کا چہرہ زرد ہو جائے وہ منافق ہوگا۔ ہر بندہ بولے ہے علی، خدا کی قسم فخر
میرا وقت ہے آخری، میں ہونے لگا ہوں منتقل، یاد رکھنا مجھے غسل دینا، کفن دینا، کوئی میرا جنازہ نہ پڑھائے، جنازہ آ کے علی پڑھائیں گے، جنازہ آ کے ہر بندہ بولے جی، جنازہ آ کے زبانوں کی عبادت کریں، جنازہ آ کے علی پڑھائیں گے۔ اسبا کہتے ہیں میں نے غسل دیا، کفن دیا، صحن میں نے میت رکھ دیا سلمان کا، میں نے یوں چکر لیا، جب میں پلٹا میں نے سوچا کہاں مدینہ اور کہاں مدائن، علی کیسے آئیں گے، کہاں مدینہ کہاں مدائن۔ جو بندہ تھکا اس کا میں دامن نہیں، جس کے سینے میں عقیدہ ہے وہ بندہ سر اٹھائے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہاں مدینہ کہاں مدائن، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز اسبا مجھے سوچو نہیں مجھے مانو۔ اللہ اکبر کا جو ہی دروازہ کھولا، علی کا پہلا قدم اندر آیا، میں چہرے دیکھ رہا ہوں کتنا عقیدہ سلامت ہے، علی کا قدم اندر آیا، سلمان اٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ میرے مولا نے فرمایا سلمان اپنے اوپر موت کو طاری کر لو۔ سلمان نے پھر آنکھیں بند کی اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ اور میرا چیلنج ہے امت مسلمان کو، جس کے غلام سمجھ میں نہیں آتے ان کا امام سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر، یہ وہ ہیں جو خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر کسی کو قرآن کا وارث نہیں بناتا، قرآن کا وارث وہی ہوگا جو طیب بھی ہوگا، جو طاہر بھی ہوگا، جو قرآن کے ہم وزن ہو، وہ قرآن کا وارث ہو سکتا ہے۔ خدا کی قسم یہ ازل سے چنے ہوئے ہیں۔ عالم ارواح خدائے لم یزل نے ایک نور کا منبر لگوایا، اس کے اوپر ایک نور کا تاج رکھا، ساری عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا اے میرے نبیوں، وہ سامنے نور کا منبر ہے، اوپر نور کا تاج ہے، یہ عام تاج نہیں، اس تاج کا نام ہے تاج شفاعت۔ میرا کون سا نبی ہے جو اس تاج کو زیب سر کرے گا؟ ہر نبی نے کہا میرے اللہ یہ تاج شفاعت ہے، جو پہنے گا وہ شفیع المذنبین ہوگا، وہ شفیع محشر ہوگا۔ کہا ہاں۔ ہر نبی نے کہا میرے اللہ یہ تاج مجھے دے۔ آدم نے کہا مجھے شفیع مذنبین بنا دے، مجھے شفیع محشر بنا دے۔ نوح نے کہا مجھے بنا دے، ابراہیم نے کہا مجھے بنا دے۔ کہا میرے نبیوں ایسے نہیں، اس تاج کے ساتھ کچھ شرطیں لکھی ہیں، ان شرطوں کو دیکھو، ان پہ دستخط کرو، جو ساری شرطیں قبول کر لے تاج اس کا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ لکھتی ہے کہ آدم آگے بڑھے، پہلا صفحہ دیکھا، دستخط کیے، جب دوسرا صفحہ دیکھا کہا میرے اللہ مجھے تاج نہیں چاہیے۔ نوح آگے بڑھے، دستخط کیے، دوسرا صفحہ دیکھا، اللہ تاج نہیں چاہیے۔ ابراہیم آگے بڑھے، پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، چوتھا صفحہ، پانچواں صفحہ، آخر کہا میرے اللہ مجھے تاج نہیں چاہیے۔ تاریخ لکھتی ہے اور علماء پڑھ گئے کہ واحد ایوب نبی تھے۔ اب وہ بندہ بزرگ میرے ساتھ دے گا جو تاریخ سے واقف ہے، جو سید بیٹھے ہو پرسا دے لینا۔ واحد ایوب نبی ہے جو آخری صفحے پہ گیا، اللہ جانے آخری
کھڑے تھے، کہا نانا ذرا سر نیچے کرنا، نانا ذرا سر نیچے کرنا، سر نیچے کرا، نانا کے سر پہ تاج رکھا، اور حسین کہتے نانا یہ تو تاج آپ کو سجا ہے، یہ تو بنا ہی آپ کے لیے ہے، آپ ہی شافی معاشر ہیں، آپ ہی شفیع المذنبین ہیں۔ محمد نے کہا حسین شرطیں دیکھی ہیں؟ حسین کہتے ہیں نانا آپ تاج لے جو، شرطیں جانے میں حسین جانوں۔ اجرکم اللہ، جو عزادار بن کے آئے ہو، جو غریب کا غریب بن کے ماتم کرنے آئے ہو، کہ نانا آپ تاج لے جو، شرطیں جانے میں حسین جانوں۔ تاریخ لکھتی ہے آدم سے لے کے خاتم تک انبیاء آ گئے، وقت گزر گیا، ایک ایسا وقت آیا کہ دونوں شہزادے گھر سے نکلے، حسن اور حسین، مدینہ آباد تھا، حسن مسجد میں داخل ہو گئے، ابھی حسین داخل نہیں ہوئے، آگ فنزل جبرائیل، جبرائیل آیا، کہا حسین اللہ درود و سلام کہتا ہے، اور کہتا ہے حسین تیرے وعدے پہ شک نہیں، وقت قریب ہے، تیرے وعدے پہ شک نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایک مرتبہ شرطیں دیکھ تو لے۔ اللہ اکبر، 2 سے 2 منٹ میں نے پڑھنا ہے، جس کے مقدر میں ماتم ہے، جس کو حسین کی ماں نے دعا دی ہے وہ پرسا دے لے گا۔ حسین شرطیں دیکھ تو لے۔ میرے حسین نے پہلی شرط دیکھی، کہا قبول ہے، دوسری دیکھی قبول ہے، تیسری دیکھی قبول ہے، پانچویں دیکھی قبول ہے۔ حسین شرطیں دیکھتے گئے، دستخط کرتے گئے، اللہ جانے وہ کون سی شرط تھی جس پہ ایوب نبی نے رجسٹر چھوڑ دیا تھا۔ اب حسین ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے، ایک مرتبہ زمین سے اٹھے، پھر اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے حسین نے دستخط کیے، اور سیدادہ دستخط تو حسین نے کر دیے، لیکن چیخیں مارتا ہوا حسین نہ مسجد گئے نہ گھر گئے۔ اب علامہ دربندی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھ کے حسین نے رونا شروع کیا۔ اب شام کا وقت ہو گیا، بطول کا گھر ہے، محمد بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، حسن بھی آ گئے۔ زہرا کہتی ہے نانا بابا میرا حسین کہاں ہے؟ علی میرا حسین کہاں ہے؟ حسن بھیا حسین کہاں ہے؟ حویلی زہرا کی حسین نظر نہیں آیا، بڑی دیر ہوگی میرا حسین نظر نہیں آیا۔ سلمان کو بلایا گیا، سلمان حسین کو لے کے آ۔ جب سلمان پہنچے حسین رو رہے تھے، روتے ہوئے حسین کو اٹھایا۔ اب میں کیسے لفظ کہوں کہ زہرا کی حویلی تھی، حسین رو رہا تھا، محمد دیکھ رہا تھا، حسین رو رہا تھا، ماں زہرا دیکھ رہی تھی، حسین رو رہا تھا، علی و حسن دیکھ رہے تھے۔ حسین کا رونا دیکھا، زہرا کی آنکھوں میں آنسو، محمد کی آنکھوں میں آنسو، زہرا کا گھر ماتم کدا بن گیا۔ کہا حسین کس نے رلایا ہے؟ نانا پوچھتے ہیں حسین کس نے رلایا ہے؟ نانا کی شاہی میں حسین رو کہتے نانا آج جبرائیل رجسٹر لے کے آیا تھا، میں نے شرطیں دیکھی۔ محمد کہتے شرطیں مشکل ہیں تو ہم تاج واپس کر دیتے ہیں۔ کہ نانا مشکل نہیں، میں حسین ہوں۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کو رلاتی یہ بات ہے، ایک دستخط میں نے ایسے کر دیے ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، نانا میں نے کر دیے ہیں۔ کہ حسین وہ کون سے دستخط ہیں؟ اب حسین رو کے کہتے نانا میں نے پہلے صفحے پہ اپنا وطن چھوڑنا دیکھا، میں نے دستخط کیے، میرے بندے ہوئے احرام کھل گئے، میں نے دستخط کیے۔ 7 محرم کو میرا پانی بند ہو گیا، میں نے دستخط کیے۔ 10 محرم کو میرے مہمان مارے گئے، میں نے دستخط کیے۔ 10 محرم کو میرے قبر کے سینے میں برچھی لگ گئی، میں نے دستخط کیے۔ میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، میں نے دستخط کیے۔ میرے عسکر کے گلے میں تیر لگ گیا، میں نے دستخط کیے۔ کہ پھر حسین کون سی بات رلاتی ہے؟ حسین کہتے بابا رلاتی یہ بات ہے، میں نے ایک دستخط ایسے کیے ہیں جن